بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تہجد ادا کرنے کا حکم دیا اور بطور صلہ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرنے کا وعدہ فرمایا۔ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کی نفلی نماز کا صلہ یہ دیا کہ انہیں مقام محمود پر فائز فرما دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض کا صلہ کیا ہوگا؟ یقیناً وہ صلہ ہماری سوچ سے بالا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز قیامت جس مقام پر کھڑا کیا جائے گا وہ مقام محمود ہے۔ بعض علماء نے مذکورہ معنی کے برعکس مقام محمود سے مراد وہ خاص مقام، منصب، درجہ، مرتبہ اور منزلت لیا ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز قیامت فائز کیا جائے گا۔ اس معنی میں زیادہ وسعت، زیادہ صحت، زیادہ بلاغت ہے۔ نیز مقام محمود کی تمام روایات اور احادیث جو مقام محمود کو بیان کرتی ہیں، انہیں جمع کیا جائے تو یہی معنی ان کی مراد کو سموتا ہے۔ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ شفاعت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتیازی قدر و منزلت سے نوازا جائے گا۔ کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے ایک قول نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں ایک چادر عطا فرمائے گا جو سبز رنگ کی ہوگی۔ مجھے وہاں گفتگو کرنے کی اجازت دی جائے گی جبکہ کسی پیغمبر کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ مجھے وہاں گفتگو کرنے کی اجازت دے دی جائے گی جبکہ کسی پیغمبر کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ چنانچہ وہی بات کروں گا جو اللہ کی رضا اور ارادہ سے ہوگی۔ مقام محمود سے یہی مراد ہے۔ ایک اور قول کے مطابق جو شخص سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا وہ میں ہوں گا۔ جب جناب خداوندی میں پہنچوں گا تو جبرائیل علیہ السلام دائیں جانب کھڑے ہوں گے۔ میں عرض کروں گا، اے اللہ، اس جبرائیل نے مجھے بتایا تھا کہ تو نے اسے میری طرف اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ بات سچی ہے۔ پھر اللہ مجھے فرمائے گا، میرے بندوں کے لیے میرے پاس شفاعت کریں، میں تمہاری شفاعت قبول کروں گا۔ یہی مقام محمود ہے۔ آپ وسیلہ کا ذریعہ ہیں۔ وسیلہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو بہشت میں اتنا بلند مرتبہ ملا جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ لوگوں نے دریافت کیا، وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، بہشت میں اعلیٰ درجہ۔ اس درجہ کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی پہنچ سکے گی۔ اس مقام کو مقام محمود کیوں کہا گیا؟ اس کی تفصیل و تعبیر کتب حدیث میں آئی ہے اور تمام تفاسیر بھی موجود ہیں، لیکن سب سے نفیس اور اعلیٰ بات حافظ ابن کثیر نے مقام محمود کا بیان کرتے ہوئے فرمائی ہے، اے محبوب، آپ یہ عمل یعنی نماز تہجد ادا کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا تاکہ روز قیامت آپ کو اس مقام پر فائز کیا جائے جس پر تمام مخلوقات اور خود خالق کائنات بھی آپ کی حمد و ثنا بیان فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت ایک مقام پر موجود تھی اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مرتبہ اصطفیٰ عنایت فرمایا، حضرت ابراہیم کو خلت، حضرت موسیٰ کو نجی اللہ اور حضرت عیسیٰ کو کلیم اللہ اور روح اللہ عطا فرمایا۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، میں نے آپ لوگوں کی گفتگو سن لی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ حضرت آدم کو صفی اللہ، حضرت نوح کو نجی اللہ، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے،
لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حضرت آدم کی صفوت میں معصیت کی آمیزش ہوگی، حضرت ابراہیم کی خلت میں حاجت سے ملوث ہوئی، حضرت موسیٰ کی قربت معذرت سے متاثر ہوئی، حضرت عیسیٰ کی نعمت تحدید و توبیخ میں نظر ہو گئی، مگر محبت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت سے معمور فرمانے کا اعلان کیا۔